میں تو الگ ہو رہا ہوں. تو وہاں کے امیر جو تھے ناظم ان کے تبلیغ جماعت والوں کے، وہ آگے میرے گھر پہ کہہ رہے ہیں حضرت کیا آ رہے ہیں آج کل، آپ آ نہیں رہے ہیں، چھوڑ دیا آپ نے، کیا باتیں، ناراض ہیں یہ وہ. تو میں نے ان کو بتایا، میں نے یہ جھوٹے جھوٹے واقعات لکھے ہیں. کہہ رہا ہے یہ وہ اچھا وہ اتنے حرامی ہیں ہوتے ہیں یہ کہ کہہ رہے ہیں وہ جسمانی طور سے تھوڑی آئے تھے اللہ کے رسول، وہ تو روحانی طور سے آئے تھے. ہاں مطلب انہوں نے مجھے گھمایا، کیونکہ ملا کی عادت ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ یہ پچھاڑی نہیں مار رہا ہے یا یہ بات کو نہیں مان رہا، تو وہ اکثر عربی کی گرامر میں پھنساتا ہے آدمی کو. عربی گرامر میں کہ فاعل اور مفعول اور فلانا اور ڈھمکانا، اور اس کا زیر کا مطلب یہ ہوگا، زبر کا مطلب یہ ہوگا. تو مطلب اس نے یہ کہا کہ جسمانی طور سے اللہ کے رسول نہیں آئے تھے بلکہ روحانی طور سے آئے تھے. میں نے کہا بھائی روحانی وانی جسمانی میں تو ایک ہی کو مانتا ہوں. جب انہوں نے عورت کو ہاتھ لگا دیا تو میں نے کہا وہ اچھی بات تو نہیں کی، کوئی اچھا کام تو نہیں کیا انہوں نے. کسی کی مری ہوئی بیوی کو، کسی کی مری ہوئی ماں کو، اس کو ہاتھ لگانا، اللہ کے رسول سے مجھے امید نہیں ہے یہ کام وہ کریں گے. تو خیر پھر میں نے ان سے بھی جان چھڑائی اور ان کو آخری سلام کیا. اس کے بعد مجھے وہ حیدرآباد دکن والا جو آدمی مجھے ملا تھا دوست، وہ مجھے لے گیا، وہ تھا اہل حدیث. تو مجھے وہ اہل حدیث کی طرف لے گیا. اہل حدیث اس نے کہا کہ زاہد صاحب یہ بتائیں آپ کو آپ کی نانی نے یا بڑے بزرگوں نے بتایا ہوگا کہ چاروں امام برحق ہیں. میں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، چاروں امام برحق ہیں. تو میں نے کہا کہ میری نانی نے مجھے یہ کہا کہ ماننی تو خالی ایک کی بات ماننی ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کی، لیکن باقی تین کا بھی احترام کرنا ہے، بھلے ان کے فیصلے کچھ بھی ہوں، ایک دوسرے کی ضد ہوں، ایک دوسرے کے خلاف ہوں. تو کہہ رہے ہیں یہ چاروں امام برحق مانتے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہاں میں مانتا ہوں. تو کہہ رہے ہیں پھر اس نے بڑا اچھا ٹو دی پوائنٹ سوال کیا مجھ سے. کہہ رہے ہیں پھر 3 مہینے آپ کیوں نہیں جاتے؟ 3 مہینے آپ حنفی بن جائیے، 3 مہینے آپ مالکی بن جائیے، 3 مہینے آپ یہ بن جائیے، مطلب دوسرے دو جو امام ہیں، یعنی چاروں امام کا پورا سال، ہاں حنبلی، اور یہ مطلب چاروں امام جو ہے 3 مہینے آپ کور کر لیں. تو میں کہنا ہے اسلام تو آپ کا کمپلیٹ رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا نہیں یار، انہوں نے میری نانی نے یہ کہا تھا کہ بات تو ایک ہی کی ماننی ہے، یعنی ہم لوگ حنفی ہیں، ہمیں امام ابو حنیفہ کی بات ماننی ہے. تو کہہ رہے ہیں اب اس کا سوال کا جواب دیں. میں نے کہا میرے یہ بات تو صحیح ہے، جواب تو میرے پاس نہیں ہے. خیر میں اس کے دعوت میں میں اہل حدیث بن گیا. میں 3 سال تک اہل حدیث رہا ہوں جدہ میں، اور وہی کندھے سے کندھا ملانا، پاؤں سے پاؤں ملانا، پائنچے اوپر، اور جیسے ان کی وہ ہوتی ہے اہل حدیث والوں کی لمبی داڑھی، پیر پھیلا داڑھی کے آپ میں پڑھتے تھے نماز؟ پیر پھیلا کے جی پڑھتے تھے نماز؟ پیر پھیلا ہاں، کے پڑھتے تھے؟ پیر پھیلا کے نماز پڑھنا، آمین زور سے کہنا. جو ان کے مطلب ان کا جو ہے، اچھا وہاں پر سعودی عرب میں ان کو سلفی کہا جاتا ہے، جی سلفی. بالکل. اور یہ ہاں انڈیا پاکستان میں ان کو اہل حدیث کہتے ہیں. بہرحال تو وہ کہنے لگے ہم تو کسی امام کو نہیں مانتے، خالی ایک ہی امام کو مانتے ہیں. تو میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کہے گا کہ ہمارے امام تو محمد ہیں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں ہمارے امام تو بخاری ہیں. تو میں نے کہا یار یہ کیا مطلب؟ کہنے نہیں ہمارے امام جو ہیں بخاری ہیں، بخاری شریف جو ہے انہی کی کتاب ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں گے سعودی حکومت نے اس کتاب کو مطلب جاری ساری کیا ہے، یا یہ اس کتاب کو منظور کیا ہوا، اور یہاں پر سب لوگ جو ہیں سلفی ہیں. اصل اسلام جو ہے انہی کے پاس ہے، سعودیوں کے پاس. اور سعودی جو حکومت اس وقت جو ہے نا وہ سلفی ہے، سلفیوں کی، یعنی امام بخاری کی. اچھا پھر میں نے دیکھا ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، وہاں پر سعودی عرب میں ہر وقت جو ہے نا وہ حدیثیں بیان کرتے رہتے تھے بخاری شریف کی. یعنی سرکاری مذہب جو ہے نا وہ سعودی عرب کا وہ بخاری اینڈ کمپنی والا ہے. جی تو میں ان کو بخاری اینڈ کمپنی بولتا ہوں پیار میں. تو یہ کہ اس کی حدیثیں جو عربی میں انگلش میں بتاتے رہتے تھے. تو خیر میں چلتا رہا 3 سال تک. اب ایک دن میں نے ایسے ہی میں نے کہا اپنے جو سینٹر ان کا تھا مرکز، وہاں سے میں نے کہا یار یہ جو محترم تھے ان کے، میں نے کہا بھی یہ کتاب میں لے جانا چاہتا ہوں بخاری شریف. میں چاہتا ہوں گھر پہ جب میرے پاس فالتو ٹائم ہوگا تو میں اس کی اسٹڈی کروں گا. انہوں نے کہا لے جائیں کوئی بات نہیں. تو میں ان کو سے کتاب لے کے آ گیا گھر پہ. کتاب چھپی ہوئی تھی اردو بازار لاہور کی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے پڑھنا شروع کیا تو شروع میں جو ہے دیباچہ ہے ہوتا ہے کتاب کے ہر ایک میں نا انٹروڈکشن تھوڑا سا. تو وہ جی دیباچے میں نے پڑھا تو میں نے وہاں عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئی امام صاحب کے بارے میں. سب سے پہلی بات تو یہ لکھی ہوئی کہ امام صاحب لڑکپن میں جو ہے ان کی آنکھیں چلی گئی تھی. ہاں ہاں تو صحیح. مطلب وہ تو پھر 3 دن کے بعد جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے خواب میں نظر آئے ان کی ماں کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے آپ کے بچے کی آنکھیں لوٹا دی ہیں. تو میرے ذہن میں سوال یہ اٹھا، میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا آئی اسپیشلسٹ تھے یا کیا تھا مسئلہ؟ اللہ تعالیٰ کو خود خواب میں آنا چاہیے تھا.
اللہ کو خواب میں آ کے کہنا چاہیے تھا کہ ہم ہمارا ایمان ہے، مسلمانوں کا سب کا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو جو آنکھیں لوٹانے والا کام ہے، بینائی لوٹانے والا کام، وہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام تو نہیں کر سکتے نا. لیکن ابراہیم علیہ بالکل. السلام خواب میں کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا خود آتے. تو خیر یہ بھی ایک سوال تھا. اس کے بعد پھر آگے چلا، میں دیکھا تو وہ مطلب ہاں ایک جگہ لکھا ہوا ہے اپنے یہ جو ہے غلاموں کی تجارت کیا کرتے تھے. تو میرے ذہن میں بڑی تھوڑی سی نفرت سی پیدا ہوئی بخاری بابا کے خلاف نا. میں نے کہا غلاموں کی تجارت کرنا، انسانوں کو بیچنا، جس کو آج کل ہیومن اسمگلنگ کہتے ہیں، یہ تو بہت بری بات ہے، اور کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا، چاہے مسلمان ہو یا کرسچن ہو یا یہودی ہو، کوئی بھی ہو. تو میں نے کہا یہ غلام. اچھا مزے کی بات اس میں لکھا ہوا کہ اس زمانے میں ان کو 500 درہم کی آمدنی ہو جاتی تھی. یعنی اس زمانے میں 500 درہم کتنے ہوں گے اور آج کل کے کتنے پیسے بنیں گے. یعنی ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارے تھے یہ غلاموں کو، انسانوں کو بیچ کے. بخاری صاحب ساتھ میں کتاب بھی لکھ رہے ہیں، مزے کی بات دیکھیں کہ وہ ان کے اعمال ایسے ہیں. اچھا پھر ساری عمر انہوں نے شادی نہیں کی، بخاری بابا نے سنت پہ ساری عمر عمل ہی شادی کیے. نہیں کی. وہ ان کے یہاں ایک لونڈیا تھی، اس لونڈیا سے وہ کام چلاتے رہے گھر کے اچھا اندر. کام ہوتا رہا ہاں لیکن شادی نہیں بھی، لیکن کام ہوتا رہا. ہاں کام ہوتا رہا. وہی تو میں حیران تھا کہ ایک آدمی ہے اتنا مطلب وہ کرنا ہے، جبکہ وہ رسول کی وہ لکھ رہا ہے، احادیث لکھ رہا ہے، ان کا بیٹھنا اٹھنا لیٹنا سونا، لحاف کے قصے، سفارت کاری، جنگ کیسے کرتے تھے وہ، یہ معاملات کے وفود سے کیسے ملتے تھے، یہ ساری باتیں تو کور کر رہا ہے. لیکن جب وہ معلوم ہے کہ جس کی میں کتاب لکھ رہا ہوں اس نے تو 11-12 بیویاں اس کی تھیں، تو میں کم از کم ایک ہی پکڑ لوں. لیکن انہوں نے اس کی زحمت ہی نہیں کی بخاری صاحب نے، وہ خاتمہ سے کام چلاتے رہے بیوی کا. تو خیر وہ اچھا ایک جگہ پھر لکھا ہوا کہ وہ بخاری صاحب کے اللہ نے ایسی آزمائش کی کہ ایک بار ان کو کپڑے بیچنے پڑ گئے اپنے. تو میں نے کہا یار اتنی سخت آزمائش تو کسی نبی کی بھی نہیں کی اللہ نے. یہ تو خالی امام تھے، ان کی اتنی زبردست آزمائش کر لی کہ کپڑے اتروا لیے اللہ نے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے پھر لوگوں سے سوال کیا وہاں پر، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ امام صاحب نے کپڑے جو بیچے تھے وہ تو بازار میں جا کے بیچے ہوں گے نا، تو کپڑے بیچنے کے بعد یہ گھر تک کیسے گئے؟ ننگے گئے کیا ہوا؟ یہ ساتھ میں لائے تھے کوئی بڑے بڑے پتے درختوں کے، کیا مسئلہ تھا؟ تو خیر وہ وہاں پر آ کے چپ. میں نے کہا یار عجیب بیوقوف بناتے ہیں ساتھ میں. اچھا ادھر تو ان کو امیر بتا رہے ہیں ایک طرف تو کہ 500 درہم کی ماہانہ آمدنی ہے، دوسری طرف اتنے غریب بتا دیا کہ وہ کپڑے اتارنے پڑ گئے ان کو امام صاحب کو. تو میں نے خوب مذاق اڑایا ان کا، اور میں نے کہا کہ یہ سب بیوقوف بنائے، جھوٹے واقعات، جھوٹی وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں. اچھا پھر لکھا ہوا ہے کہ اس سے بخاری صاحب کی کتاب سے نا بڑے بڑے ڈر جاتے ہیں، مطلب بہت. میں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو میں نے انڈیا میں بھی دیکھی، RSS سے غنڈے جو ہے کانپتے ہیں ان کی کتاب کو دیکھ. مسلمان نکلتا ہے گھر سے باہر جہاں بھی بلوا ہوتا ہے، وہ بخاری شریف کو ہاتھ میں لے کے نکل کے RSS غنڈوں کو جو دکھا دیتا ہے، وہ غنڈے بھاگ جاتے ہیں ڈنڈے سمیت. تو یہ مطلب ساری جھوٹی باتیں. اچھا پھر آخر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ بخاری صاحب جو تھے نا، یہ حاکم وقت سے پیسہ کھاتے تھے، حاکم وقت سے پیسے کھا کے اس کے حدیثیں تیار کرتے تھے اس کے حق میں. تو یہ مطلب تاکہ مسلمان جو امہ ہے یا مسلمان جو عوام ہے وہ اٹھے نہیں حاکم کے خلاف نا، حاکم کو کچھ نہیں پوچھے، تو اس کے حق میں یہ اس کے فیور میں پیسے لے کے اس کو حق. ایک بار ان کا اختلاف ہو گیا حاکم وقت سے، بخارا کے حاکم سے، تو اس نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا، وہیں پر ان کی وفات ہوئی. اب یہ لکھا ہوا تھا کتاب میں کہ ان کی قبر سے ابھی تک خوشبو آ رہی ہے، ان کی جو جہاں قبر ہے بخارا میں، وہاں کی مٹی سے ابھی تک خوشبو آ رہی. تو میں نے کہا کہ میں اتنی دفعہ مدینے گیا ہوں، مجھے یاد نہیں کتنی دفعہ گیا ہوں، 37 سال میں 40 سال میں، مطلب یہ کہ میں، لیکن وہاں پر تو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی آج تک. وہاں پر جو لوبان جل رہا ہے یا بخور جو لگاتے ہیں سعودی یا عطر لگاتے ہیں، تو اس کی خوشبو جو وہ ضرور آتی ہے، باقی وہ قبر کی مٹی سے تو کوئی نہیں آ رہی. لیکن بخاری صاحب اتنے پہنچے ہوئے ہو گئے کہ نبی سے بھی زیادہ ہو گئے کہ ان کی مٹی سے جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے. سب جھوٹے واقعات، خالی اس کو مسلمانوں کو امپریس کرنے کے لیے اور ان کو بیوقوف بنانے کے لیے یا یہ انڈر پریشر لینے کے لیے انہوں نے لکھے ہوئے اپنی کتاب میں. تو بہرحال میں وہ کتاب میں نے واپس کر دیا. حدیث تو میں نے پڑھی نہیں، لیکن دیواچے سے واپس کر دی کہ وہ محترم کہنے لگے کیا ہوا. میں نے کہا یار سارے جھوٹے واقعات، میں نے اس کو یقین نہیں کرتا، میں دل نہیں مان سکتا یہ سارے واقعات. تو خیر پھر وہ 3 سال میں رہا. اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ
سب سے بڑے جو ان سارے مسلک جتنے بھی ہیں مسلمانوں کو، اس میں سب سے زیادہ حرامی جو ہے نا یا بدمعاش ہے یا یہ کہ جھوٹے جو ہیں وہ یہ اہل حدیث والے ہیں. انہوں نے ایسی ایسی جھوٹی احادیث لکھی ہوئی ہیں بخاری صاحب نے اپنی کتاب میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ڈیمیج کیا ہے. اتنی بری طرح ڈیمیج کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو عقل نہیں آ رہی، ہوش نہیں آ رہا، اور وہ ابھی تک سینے سے لگائے ہوئے ہیں اس کتاب کو. اور ملا یہی کہہ رہا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب جو ہے نا وہ صحیح بخاری ہے. حالانکہ آپ خود بھی عقل سے سوچ سکتے ہیں، یہ 6 سال کی جو وہ ہے نکاح حضرت عائشہ تھے. ہاں یہ بخاری صاحب کی حدیث ہے، یہ بخاری صاحب نے لکھا ہوا ہے یہ. اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے میرج میں یہ مطلب بچوں کی جو میرج ہے نا، اس میں آپ کوئی ملک الاؤ نہیں کر رہا. مزے کی بات یہ 56 اسلامی ملکوں میں سے کوئی ایک ملک نہیں ہے جو اس کو فالو کر رہا ہو. پاکستان میں خود 18 سال مقرر ہے حد، سعودی عرب نے بھی 18 سال مقرر کی ہوئی حد کہ اس سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی لڑکی کی. اب اگر یہ پیارے رسول کی پیاری سنتوں کے اتنے شیدائی ہیں تو یہ کیوں نہیں حکومت کی مطلب وہ جلوس نکالتی کہ بھائی ہمیں یہ منظور نہیں ہے 18 سال والی شرط. یا اللہ کے رسول نے 6 سال میں کی ہے، آپ بھی 6 سال میں کر دو. اور 9 سال میں رخصتی کی، 9 سال میں ہم بھی رخصت دے دیں گے. اور مزے کی بات یہ آج تک کوئی ملا نہیں آیا جس نے اپنی 6 سالہ بیٹی کی شادی کی ہو 52 سالہ بوڑھے سے. آج تک کوئی نہیں آیا. مطلب یہ کہ ویسے ملا کہتا ہے کہ وہ میں جو ہے پیارے زاہد صاحب ایک ہلکا سا جوک بتاؤں میں جوک. اصل میں کیا ہوا کہ ابھی ایک 3-4 اسٹریم پہلے ایک ہمارے مومن بھائی آئے تھے اور ڈسکشن چالو تھا. تو وہ عائشہ کی جو شادی ہے 6 سال کی عمر میں محمد صاحب کے ساتھ، 54 ایئرس کے محمد صاحب ہے اور عائشہ 6 سال کی ہے حضرت عائشہ. تو وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. تو میں نے ان کو بولا کہ آپ کس مسلک سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دیوبندی ہوں، اہل سنت دیوبندی ہوں. ہاں تو میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ کہ کیا آپ اپنی چھوٹی سی بیٹی 6 سال کی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ 55 یا 60 سال کے بوڑھے سے کرو گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یار نہیں، وہ محمد صاحب جو ہے وہ نبی تھے، اس طریقے کی وہ باتیں کرنے لگا. تو مجھے بتاؤ کہ ایک بات بتاؤ، طارق جمیل صاحب جو ہے آپ کے نزدیک نیک انسان ہے کہ نہیں ہے؟ تو بولا ہاں ہے. مولانا سعد بھی آپ کے نزدیک نیک انسان ہے کہ نہیں ہے؟ تو بولے ہے. تو میں بولا پھر ایک کام کرو نا کہ آپ کی 6 سال کی جو بچی ہے اس کا نکاح کم سے کم مولانا طارق جمیل یا مولانا سعد سے کروا دو، تاکہ پتا تو چلے کہ آپ بھی محمد صاحب کی سنت پہ آپ عمل کر رہے ہو. اور میں نے کئی بار ان سے پوچھا لیکن وہ لاسٹ تک نہیں مانے کہ میں اپنی 6 سال کی بچی کا نکاح کسی بوڑھے سے یا کوئی یعنی مسجد کے امام سے یا جو فیمس مولوی ہے کم سے کم جس کو یہ نیک اور اچھا مانتے ان سے کرانے کے لیے بھی یہ ریڈی نہیں ہے. تو یہ منافقت نظر آتی ہے. نہیں وہی تو ملا جو کہتا ہے کہ پیارے نبی کی پیاری سنتوں کا شیدائی ہوں میں اور میں بڑا مانتا ہوں پیارے رسول کی پیاری سنتوں کو، تو بھائی بسم اللہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے گھر سے بسم اللہ کرو نا. اپنی بیٹی یا اپنی چھوٹی بہن جو ہے اس کو 6 سال کی جو ہو اس کی شادی کر دو 53-54 سال سے 52 سال کے بڈھے سے. چلو کوئی بات نہیں، ہم مان لیں گے کہ آپ واقعی میں شیدائی اور رسول کی خاطر آپ جان بھی دینے کو تیار ہو. تو آپ بیٹی نہیں دیں گے، جان دے دیں گے لیکن بیٹی نہیں دیں گے. یہ عجیب بات ہے. تو وہ مطلب اس طرح سے چلتے رہا. تو میں 3 سال اس میں رہا. اس کے بعد پھر میں نے مطلب کیونکہ میں تو اسلام کی تلاش میں تھا نا، جب پاکستان سے میں یہاں پر تھا یہاں پر میں نے دیکھا بہت فرقے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے باتیں کر رہے ہیں. وہ لاؤڈ اسپیکر پہ وہ اس کو کافر قرار دے رہا ہے، اس کو کافر قرار دے رہا ہے. مسجد قریب ہیں، سب ایک دوسرے کو سب جانتے ہیں. کبھی اس مسجد میں نماز پڑھ لی تو وہ کہہ رہا ہے وہ والا کافر ہے، اس میں وہاں پڑھی تو وہاں کا امام کہہ رہا ہے نہیں وہ کافر ہے. تو میں نے کہا یار یہ پتہ تو چلے اسلام میں اصل میں اصلی اسلام کس کے پاس ہے؟ یہ سارے بہروپیے تھے. تو میں اس کی تلاش میں لگ گیا اور اسی دوران میں مجھے چانس مل گیا سعودی عرب جانے کا. تو میں وہاں بھی تلاش کرتا رہا اسلام. سارے فرقے میں نے چیک کر لیے سوائے شیعوں کے. تو سنیوں کو میں نے سارے فرقے چیک کر لیے لیکن کہیں بھی مجھے اسلام نہیں ملا. پھر تلاش کرتا رہا ڈھونڈتا رہا. پھر ایک صاحب نے کہا، بلکہ صاحب نے کیا کہا اسی دوران میں یہ یاد ہو چکا تھا موبائل جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہے یا میرے ہاتھ میں ہے. تو میں نے کہا کہ یار یہ مطلب ایک صاحب نے مجھے پھر مشورہ بھی دیا. انہوں نے کہا کہ اصل اسلام اگر آپ کو چاہیے نا،
اگر آپ کسی گورے کو مسلمان کرو گے، کسی ہندو کو کرو گے، تو آپ اس سے کون سی کتاب پڑھنے کے لیے کہو گے؟ میں نے کہا میں اس کو کتاب یہ کلام الہی یعنی قرآن دوں گا اس کو، میں یہی کہوں گا پڑھنے کے لیے. تو کہہ رہے بس ٹھیک ہے، تو آپ بھی قرآن میں تلاش کریں، قرآن میں مل جائے گا آپ کو، مطلب اسلام اصل اسلام قرآن میں ملے گا، ان کو فرقوں کو چھوڑ دیں آپ. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا میں پھر بیچ میں کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، میں نے مطلب دھیرے دھیرے میں ہٹ رہا تھا اسلام سے، اسی دوران میں نے ترجمہ پڑھا اس کا، اس قرآن کا. ترجمے بھی ایسے ایسے گھپلے اور ایسے ایسی بونگیاں یا ایسے ایسے واقعات، مطلب ایک اور پھر 3-4 آیتیں چھوڑ کے 3-4 سورت چھوڑ کے اگر آپ اگلی سورت جاتے ہیں وہاں پر کچھ اور لکھا ہوا اسی کے بارے میں. جی مطلب کچھ سمجھ نہیں آتا. تضادات اتنے زیادہ ہیں کہ میں حیران ہوا. پھر سورہ بقرہ میں پڑھ رہا تھا ایک بار، تو ترجمہ سے جب پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اور ناحق ہمارے نبیوں کو قتل کرتے تھے. یعنی اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ناحق ہمارے نبیوں کو قتل کرتے تھے. تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا تو رب العزت ہے، رب العالمین ہے، تو مطلب ساری دنیا ساری کائنات تو نے بنائی ہے، نبی بھی تو نے بنایا ہے، اور ناحق اگر کوئی آدمی ناحق کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، تو آپ کون روکے گا اس کو؟ کس کا کام ہے؟ آپ کے پاس تو فرشتے ہیں ملین کے حساب سے، آپ کے پاس آرمی ہے، آپ کی اپنی آرمی ہے، وہ کوئی پیسے تو مانگتے نہیں، تنخواہ پہ تو کام کرتے نہیں ہے. وہ تو آپ ان کو بھیج دو. مطلب اگر آپ دیکھ رہے ہو آسمان پہ بیٹھے ہوئے کہ وہ ناحق نبیوں کو قتل کر رہے ہیں، تو آپ فوراً بھیجو 2 فرشتے اور ان کو مطلب رکوا دو وہاں پر، ان کی روح قبض کروا لو. آپ کے پاس تو اختیارات ہے نا، آپ کے پاس تو ہر لائن کا بندہ ہے، ہر لائن کا فرشتہ آپ کے پاس. تو آپ کے پاس ملک الموت بھی ہے، اس کو بھیج کے اس کی موت دلوا دو اس کو نہ. اچھا پھر میں نے اسٹڈی کیا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بولی لگ رہی ہے ان کو بیچا جا رہا ہے. اب وہ اس زمانے کے برگزیدہ نبی، اپنے مطلب برگزیدہ بندے تھے اپنے اللہ کے، اور بہت عبادت گزار اور نبی تھے. تو نبی کے ساتھ اتنا سلوک، اتنا گندا سلوک عوام الناس کر رہے ہیں، اور آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اوپر، آپ جو حقہ پی رہے ہیں تخت پہ بیٹھ کے آسمان 7ویں آسمان پہ. تو میری سمجھ میں یہ نہیں آئی، میں نے کہا یہ کس ٹائپ کا اللہ ہے یار. ہاں اپنے نبیوں کو نہیں بچا رہا تو دوسروں کو کیا بچائے گا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. تو وہ 1-2 تھوڑی کئیوں کے ساتھ، اب وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیں گے، آگ میں ڈال دیا اس نے نمرود نے. فرعون نے کیا کچھ نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. پھر حضور کے ساتھ بھی کیا کچھ نہیں ہوا. تو یہ سارے مطلب نبیوں کو اتنی آزمائش سے گزارنے کی ضرورت کیا؟ آپ کو تو چاہیے تھا ان کے ہاتھ مضبوط کرتے، آپ ان کو سپورٹ کرتے، ان کو اپنی فوج سے بچاتے. اب یہ مطلب محمد صاحب کو ہجرت کرنی پڑ گئی جان بچانے کے لیے. نبی اس کو حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا کے وہ وہاں سے نکل لیے. پھر اچھا پھر مدینے کے بعد مدینے کا راستہ وہ بھول گیا، تو مدینے کا راستہ گائیڈ کرنے کے لیے کوئی فرشتہ نہیں بھیجا اللہ نے. محمد صاحب کو ایک یہودی سے راستہ پوچھنا پڑا کہ بھئی مدینے کا کون سا راستہ ہے. تو یہ میں حیران ہوں کہ یار اتنی اچھا. پھر مدینے کی بات دیکھیں، نبوت کی تصدیق کس سے کروا رہا ہے اللہ؟ ورقہ بن نوفل سے. ورقہ بن نوفل جو ہے یہودی تھا. یہ بھی بڑا عجیب جی معاملہ ہے. یہ بھی عجیب معاملہ ہے. نبی اسلام کا اس کی تصدیق جو ہے وہ یہودی کر رہا ہے جی. اچھا اس کے بعد بیوی ان کی کرسچن تھی خدیجہ. جی جب تک خدیجہ حیات تھی، محمد صاحب نے کسی اور دوسری عورت کی طرف دیکھے نہیں اٹھا کے، نہ کوئی شادی کا لیکن سوچا. خدیجہ نے ایمان لے کے آ گئی تھی نا محمد صاحب کے ٹائم پہ ہی. ہاں ایمان تو لے کے آگئی تھی، لیکن یہ کہ انہوں نے نکاح کی تجدید نہیں کی نا. جب نکاح ہوا ہے 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا نا، محمد صاحب 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی. اب جب اس ٹائم تو اسلام کا دور دور پتہ ہی نہیں تھا. جب یہ 40 سال کی عمر میں یہ نبی بن گئے تو ان کو چاہیے تھا کہ اسلام لانے کے بعد ان کو نکاح کی تجدید کرنی چاہیے تھی اپنی حضرت خدیجہ سے. جی کیونکہ وہ اس زمانے میں پڑا ہوا نکاح تھا نا جب یہ کرسچن تھے. بالکل. ہاں محمد صاحب بھی مسلمان تو نہیں تھے نا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے یا ملحد تھے، مجھے نہیں پتا. 25 سال کی عمر میں نان بلیور بھی ہو سکتے ہیں. وہ کرسچن بھی، کیونکہ پورا مکہ جو ہے کرسچن تھا. شاید وہ ہماری طرح ایگنوسٹک تھے. جی شاید وہ ہاں ہماری تو طرح وہی تو میں کہہ رہا ایگنوسٹک تھے. ہوں وہی تو کہہ رہا ہوں ان کے بارے میں کچھ کتاب میں کچھ نہیں ملتا کہ وہ کیا کون سا مذہب فالو کر رہے تھے وہ. لیکن یہ اتنا تو یقین ہے کہ وہ 40 سال سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے.
اب 40 سال کے بعد جب وہ مسلمان بن گئے اور اسلام جب وہی آ گئی وہاں پر، پہلی وہی آئی پہاڑی پہ، تو انہوں نے جا کے اس ٹائم تک جو حضرت خدیجہ تھی وہ کرسچن تھی، تو وہ تو کرسچن تھی، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے نکاح، یہ مطلب جب اسلام آ گیا تو انہوں نے دعوت دی نا سب کو، ابو بکر کو دی، علی کو دی، عثمان کو دی، دوسروں کو دی، سب کو دی، تو یہ ان کو حضرت خدیجہ کو بھی دی، تو خدیجہ، لیکن یہ کہ نکاح کی تجدید کرنا چاہیے تھی نا، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے نکاح کی تجدید کی ہو اسلام آنے کے بعد۔ اور پھر یہ کہ جب یہ نبی بنے ہیں تو اس کی تصدیق جو ہے یہ ورقہ بن نوفل کر رہا ہے، جو کہ یہودی تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو یہودی سے ایک تصدیق کروا رہے ہیں آپ، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے کہ اسلام کا نبی، اسلام کے آخری نبی، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سردار الانبیاء، ان کی تصدیق، ان کی نبوت کی آواز مطلب آپ کی رک حیرانگی گئی کی ہے۔ بات ہے کہ تصدیق کے لیے بھی کوئی بندہ، کوئی فرشتہ، کوئی اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی بھیج دیتا ہے کہ بھئی چلو یہ اس کی تصدیق یہ کر دینا یار تم، تو یہ جی 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 نہیں، ابھی ابھی کنٹینیو صحیح کریے، تھوڑا سا بریک ہو گئی تھی، ہاں کنٹینیو کریے آپ۔ اچھا اچھا اچھا، تو یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں مسلمانوں کی کہ یہ کس طرح کے نبی تھے، نبی مسلمانوں کے تھے، اس کی تصدیق جو ہے، اب جب تصدیق کرنی ہے تو اللہ کو خود تصدیق کرنی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ آسمان سے آواز نکالتا، بولتا اور ساری۔ اچھا پھر بخاری کے اور حدیثوں کے حوالے دے رہا ہوں کہ بخاری کی حدیث میں یہ بھی لکھا ہوا ہے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اللہ نے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری کو کیسے پتا چلا 1,24,000 کا؟ قرآن شریف میں لیس دین 50 ہیں، 50 سے بھی کم نبیوں کے ذکر ہے، یا 50 سے بھی کم نبیوں کے نام لکھے ہیں، بہت کم ہے۔ تو یہ 1,24,000 کا جو فگر ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ بخاری صاحب نے اپنی مرضی سے ٹھوک دیا مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو میں بہت عقل مند ہوں اور بڑا پڑھا لکھا ہوں، بڑا قابل ہوں، اس کے علاوہ اور اس میں کوئی نہیں ہے کہ یہ کوئی کہیں سے بھی بات یہ پتہ نہیں چل رہی ہے، قرآن بھی اس بارے میں خاموش ہے، لیکن بخاری بابا کی کتاب بتا رہی ہے کہ 1,24,000۔ اور مزے کی بات یہ کہ 1,24,000 جو سارے کے سارے نبی جو ہے مڈل ایسٹ میں اتار دیا اللہ نے، جبکہ مڈل ایسٹ کی ابھی بھی آبادی جو ہے نا 18 کروڑ ہے، 16 ملکوں کی آبادی ملا کے ہیں جی، جبکہ چائنا کی آبادی کتنی موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ہے، سیکنڈ نمبر پہ انڈیا آتا ہے، جاپان ہے، رشیا ہے، امریکہ ہے، ان لوگوں کی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی، یہ لوگ کیا پیدائشی مسلمان تھے، ان لوگوں کو بھی ضرورت تھی ہدایت کی، تو یہاں پہ نبی کیوں نہیں اتارے آپ نے؟ مسئلہ تو یہ ہے، سارے نبی وہاں پر یا تو فلسطین میں ملتے ہیں، یا مصر میں ملتے ہیں، یا عراق میں، یا سعودی عرب میں، بس یہ 3-4 کنٹری ہیں جہاں پر یہ نبی مل رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ سارا، اور پھر سارے عربی جاننے والے، عربی جاننے والے، تو ابھی بھی یہ تقریباً 16 ملک مڈل ایسٹ میں مسلمان، ان کی 18 کروڑ کے قریب آبادی ہے، اور 18 کروڑ کی آبادی کو 80 لاکھ یہودی یا اسرائیل جو ہے نا جب مرضی آتا ہے، جس کو مارتا ہے وہ 80 لاکھ والے ملک، اندازہ لگا، اور یہ سب ملا کے 18 کروڑ ہیں، 18 کروڑ یہ پٹتے رہتے ہیں اور یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں اللہ سے، اللہ ان کی مدد کوئی نہیں آتا، کیوں یہ نہیں تو آتا اللہ ہوگا تو آئے گا نا، اچھا یہ مسئلہ ہے، ہوگا تو آئے گا۔ کی پیدائش سے پہلے جب ابراہ نے سوچا کہ لشکر مطلب لے کے وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا، تو اللہ اس ٹائم موجود تھا، وہ اس نے ابابیل سے کام لے لیا، ابابیل کو حکم دیا، ابابیل نے پتھر مارے ہاتھیوں کو، ابراہ کا لشکر جو ہے پسپا ہو گیا، اور بھاگ کھڑے ہوئے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لی اس نے۔ اب جب کورونا آیا تو کورونا سے حفاظت کیوں نہیں کر سکا؟ وہ اللہ کہاں گیا؟ وہ اللہ کیا چھٹی گیا ہوا تھا؟ وہ اللہ ٹوائلٹ گیا ہوا تھا؟ کھانا کھا رہا تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ یا رخصت پہ تھا؟ وہ کیا مسئلہ تھا؟ تو یہ مطلب وہ ہے ہی نہیں موجود، اگر ہوتا تو یقیناً ہمارا ایمان ہے، اور مطلب یہ کہ وہ اپنی حفاظت کر لیتا۔ اب اٹلی میں دیکھ لیں، اٹلی میں پوپ پال کا کیا اشر ہوا ہے؟ پوپ پال کے اوپر کورونا آ گیا، اس نے آفس اپنا بند کر دیا، اس نے اپنا چرچ بند کر دیا، اور وہ 500 600 آدمی ایک دن میں مرے ہیں۔ تو اللہ نے وہاں بھی مدد نہیں کی، کرسچن والوں کی بھی، کرسچینٹی کی بھی مدد نہیں کی، امریکہ کا کتنا برا اثر کیا، اور یہ کیا، تو اللہ موجود ہی نہیں۔ اگر اللہ موجود ہوتا تو وہ
یعنی کم از کم 3 مذاہب کی تو مدد کرتا نا، یہودیت، اسلامیت اور عیسائیت. یہ تینوں مذہب آسمانی مذہب تھے، اور ان تینوں کی کتابیں بھی آسمانی کہتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ بات صحیح ہے، یہ تینوں کیا کوئی بھی مذہب آسمانی نہیں، یہ تینوں کتابیں انسانوں کے ہاتھ کے لکھی ہوئے ہیں. اور یہ جو ہم جو شروع سے بچپن سے پڑھتے آئے کہ 4 آسمانی کتابیں اور 4 یہ مطلب دین جو ہیں، وہ ایک دین تو غائب ہی ہو گیا بالکل، اسلام اور یہودیت اور عیسائیت رہ گئے، اور باقی وہ چوتھا دین جو ہے وہ تو غائب ہو گیا، زبور والے کا. تو وہ بالکل اس کا نہ پڑھنے والا ہے، نہ لکھنے والا ہے، نہ کچھ پتا ہے. لیکن یہ چاروں کتابیں جو ہے نا یہ آسمانی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اسٹڈی کی نا، ڈیپ اسٹڈی کی میں نے اٹلی کو بھی دیکھا کہ انہوں نے ان کا یہ اشر کیا. پھر میں نے یہودیت کی طرف دیکھا، اسرائیل کا میں نے اس زمانے میں پڑھا، تو وہاں معلوم ہوا کہ وہ بیت المقدس میں ایک دیوار گریہ ہے، وہاں پر جا کے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. تو وہاں پر بہت سارے یہودی گئے، لیکن کورونا وہاں بھی پہنچ گیا اور اس نے اپنا کام دکھایا، اور یہودیوں کی بھی جو دعائیں ہیں وہ واپس ان کے منہ پہ پھینک دی گئیں. اور مسلمانوں کی بھی اسی طرح ہوا. مسلمانوں نے پھر یہ کیا، کیونکہ میں سعودی عرب میں رہا ہوں اور سعودی گورنمنٹ کی مینٹالٹی کو میں سمجھتا ہوں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ امام کعبہ کو اگر کورونا ہو گیا تو مسلمان بھاگ جائیں گے، مسلمان سے یہ سوال کریں گے کہ امام کعبہ کی بھی سیفٹی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت نہیں کر سکا. تو انہوں نے فوراً کیا کیا، فٹافٹ انہوں نے میٹنگ کال کی اپنی حکومت کی، اور انہوں نے تالا ڈلوا دیے دونوں جگہ، مسجد نبی میں بھی اور یہاں پر بھی، تاکہ ایک عزت بچ جائے. بس یہ ہوا، اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ان کی عزت بچ گئی. لیکن اگر یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ جو چیز کبھی کہتے ہیں کہ رکتی نہیں ہے، وہ بھی رک گیا کورونا کی وجہ سے. وہی تو. اب جو اللہ مطلب اللہ کو تو ہم یا ایو یا قیوم مانتے ہیں نا، یعنی زندہ بھی ہے اور قائم بھی ہے. تو اس کو تو چاہیے تھا جب چائنا میں وائرس پھیلا تو چائنا سے لے کے سعودی عرب تک جو ہے اپنی آرمی بٹھا دیتا کہ یار اس کو کورونا کو یہاں گھسنے مت دینا، مکہ تک گھسنا نہیں مت دینا. اگر سعودی عرب میں باقی علاقوں میں آ بھی گیا تھا کورونا کوئی بات نہیں، لیکن مکہ مسجد، مکہ اور مدینہ جو ہے یہ تو دونوں انڈر کنٹرول ہے، یہ تو حرمین شریفین ہے. یہاں پر تو اللہ کا خاص مطلب وہ رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، مکہ میں خاص طور سے مسجد الحرام میں، تو وہاں پر تو سیفٹی کرنی چاہیے تھی. لیکن وہاں پر بھی سعودی گورنمنٹ فیل ہو گئی، سعودی آرمی، سعودی پولیس فیل ہو گئی، پاکستان آرمی بھی وہاں پر تھی وہ بھی فیل ہو گئی، امریکہ کے بھی کچھ فوجی وہاں پر تھے وہ بھی نہیں بچا سکے. تو انہوں نے پھر یہ وہ کیا کہ انہوں نے تالے ڈال کے جان بچائی اپنی دونوں مسجدوں میں. کعبہ وہ طواف کعبہ رک گیا، سب کچھ ہو گیا، تو پھر انہوں نے اڑا دی کہ اب جو ہے نا وہ انسان طواف نہیں کر رہے ہیں، کبوتر